نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں ناموس رسالت کی ہم جان دے کے حفاظت کرتے ہیں اور جینے کا ہمیں کچھ شوق نہیں مرنے کی ہمیں کچھ فکر نہیں وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو حق کی حمایت کرتے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جس نبی کی سیرت عالم ارواح سے شروع ہوتی ہے۔ میں اس دنیا میں آؤں تو اس دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کی ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم آگے چلوں، میں بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کے عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں۔ میں مسجد نبوی میں جاؤں تو روضہ اطہر پر مجھے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ میں انجیل کے اوراق کھولوں تو اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے۔ میں زبور کے صفحات کھولوں تو اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ میں تورات کے صفحات کھولوں تو اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ میں قرآن کی آیات کھولوں تو اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے۔ اللہ نے بھی اپنے محبوب کی شان کو بیان فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیری شان کو بلند کیا۔ اللہ کیسے بلند کیا؟ اللہ فرماتے جہاں پہ میرا ذکر ہوگا وہاں پہ میرے محبوب کا بھی ذکر ہوگا۔ مغرب مشرق میں میرا ذکر ہوگا تو مشرق میں میرے محبوب کا بھی ذکر ہوگا۔ مغرب میں میرا ذکر ہوگا تو مغرب میں میرے محبوب کا بھی ذکر ہوگا۔ شمال و جنوب میں میرا ذکر ہوگا تو شمال و جنوب میں میرے محبوب کا بھی ذکر ہوگا۔ بلکہ دنیا کے جس خطے پر میرا ذکر ہوگا دنیا کے اسی خطے پر میرے محبوب کا بھی ذکر ہوگا۔ سامعین محترم، میرے آقا کی سیرت میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے نبوت کا تاج آپ کو پہنایا ہے، اس لیے عقیدہ ختم نبوت کو ماننا دین کے اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ ایسا رکن ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طرح نبی کی نبوت میں بھی کسی کو شریک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، میرے نبی کی نبوت عظیم نبوت ہے۔ نبوت محمدی کی ایک عظمت یہ ہے کہ آپ کی نبوت ذاتی ہے، دیگر انبیاء کی نبوت محمدی کی طفیل ہے، ویسے ہی نبوت محمدی کی ایک عظمت یہ ہے کہ آپ کی نبوت لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جیسے رب کی ربوبیت کے لیے کوئی حد نہیں ہے، ویسے ہی مصطفیٰ کی نبوت کے لیے بھی کوئی حد نہیں ہے۔ سامعین محترم، میرے آقا کی عظمت، رفعت اور شان یہ ہے، اس لیے ہم کسی بھی طرح اپنے آقا کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے، اور جو گستاخی کرے گا اس کی ایک ہی سزا ہوگی۔ آپ تاریخ کے آئینے میں دیکھیے، گستاخ رسول ابی بن خلف حضور کے ہاتھوں 3 ہجری کو قتل ہوا، گستاخ رسول بشر منافق حضرت عمر کے ہاتھوں 3 ہجری کو قتل ہوا۔
گستاخ رسول امیہ بن خلف حضرت بلال کے ہاتھوں 2 ہجری کو قتل ہوا. گستاخ رسول حارث بن نصر حضرت علی کے ہاتھوں 2 ہجری کو قتل ہوا. گستاخ رسول ابو لہب 2 ننھے مجاہد معاذ اور معوذ کے ہاتھوں قتل ہوا. گستاخ رسول سلمان تاثیر ملعون غازی اسلام عاشق رسول ممتاز حسین قادری کے ہاتھوں قتل ہوا. گستاخ رسول ایک قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا جسے غازی تنویر قادری نے قتل کیا. گستاخ رسول ایک ملعون نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا جسے غازی خالد نے قتل کر کے جہنم واصل کر دیا. ابھی حالیہ دنوں میں ایک ملعون نے میرے آقا کی شان کی گستاخی کی تھی جسے غازی سید خان نے قتل کر کے جہنم واصل کر دیا. اور یہ تاریخ 1400 سال سے دہرائی جا رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. بتلا دو گستاخ رسول کو غیرت مسلم کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اللہ رب العزت ہمیں ختم نبوت کی دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.